AI میڈیا کے دوستو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو سیریز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزاتی سفر اسراء و معراج کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ دوسرے آسمان سے عروج کرتے ہوئے تیسرے آسمان کی طرف بڑھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت جبرائیل کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے تو یہ سارا جہان جس میں ہم رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا چھوٹا معلوم ہوا گویا کہ ایک پورے صحرا میں صرف ایک ذرے کے برابر ہو۔ اسی طرح دوسرا آسمان تیسرے آسمان کے مقابلے میں ایک ذرہ معلوم ہوتا تھا۔ اسی طرح حدیث کے مطابق ہر اگلا آسمان پچھلے آسمان سے اس قدر ہی بڑا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تیسرے آسمان پر آئے تو دیکھا ہر طرف سفید موتی سی روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ یہ تمام شمعیں نور سے روشن تھیں۔ اس آسمان کا نام زیلون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بہت سے فرشتے دیکھے جو سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر سلام کہا تو فرشتوں نے سر اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کا جواب دیا اور پھر سجدے میں چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی یہ عبادت عطا فرمائیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ہر رکعت میں 2 سجدے فرض کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ان فرشتوں میں تھے اور عبادت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور بڑی گرم جوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کر کے گلے ملے۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے آگے گئے تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آج کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفاعت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخش دیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس عظیم سفر میں اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے عروج کیا تو ایک ایسے فرشتے کے پاس پہنچے جو کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے بڑے ہی چمکیلے پر تھے اور اس فرشتے کی چوڑائی اس قدر تھی کہ اگر وہ ایک پر کو پھیلاتا تو مشرق سے مغرب تک گھیر لیتا۔ اس فرشتے کے ارد گرد بہت سے فرشتے جمع تھے جو بڑے ہی قد آور اور جسیم تھے۔ ان کے ہاتھ میں آگ کے گرز تھے جن سے وہ بہت سے انسانوں کو عذاب دے رہے تھے۔ جب وہ گرز مارتے تھے تو ان کا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا اور جل جاتا، اور اس عذاب کا مزہ چکھنے کے بعد وہ فوراً ہی اپنی اصلی حالت میں آ جاتے اور فرشتے ان کو گرز مار مار کر پھر ریزہ ریزہ کر دیتے تھے۔ کرسی پر بیٹھا ہوا فرشتہ عذاب دینے والے فرشتوں کا سردار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس فرشتے کا کیا نام ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اس فرشتے کا نام سرحائیل ہے، اور یہ لوگ جن کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بڑے مغرور اور متکبر تھے، غرور اور تکبر سے نعوذ باللہ خدا بنے بیٹھے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دریا پر پہنچے جو بہت بڑا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، اس دریا کو بحر النعم کہتے ہیں۔ اس دریا کے پانی کی مقدار اس تمام دنیا کے برابر ہے جس میں ہم رہتے ہیں، مشرق سے مغرب تک اور زمین سے آسمان تک۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ آسمان عظمت الہ کے بوجھ سے بولتا ہے، چرچراتا ہے، جیسے کہ چارپائی وغیرہ وزن سے بولنے لگتی ہے یا چرچرانے لگتی ہے، اور آسمان کے لیے حق ہے کہ وہ بولے کہ ہیبت کا بوجھ سخت ہوتا ہے۔ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ آسمان میں ایک ہاتھ جتنی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ کی حالت میں اللہ کی تسبیح و تمجید میں مشغول نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کے کئی مناظر کا مشاہدہ کرایا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر بلندیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔